جی شروع کریں. جی آپ کریں. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کا اس شارٹ نوٹس پہ آنے کے لیے بہت شکریہ. الیکشن کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ کئی سارے پریس کانفرنسز کیے. آپ کے ساتھ الیکشن کے حوالے سے بات ہوئی. آپ کے ساتھ پری الیکشن میں جو سرکمسٹانسز تھے اس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ بات ہوئی. ہم نے آپ کے ساتھ اپنے پارٹی کا ویژن شیئر کیا. ہم نے آپ کے ساتھ عمران خان صاحب جو حقیقی عوامی لیڈر ہے، جو اس وقت اس کی مقبولیت پوری دنیا میں نون ہے، اور جس کے جیل میں ہوتے ہوئے بھی عوام نے اس کے نظریے کو سر آنکھوں پہ قبول کرتے ہوئے اتنے تعداد میں جس کی پاکستان کی ہسٹری میں مثال نہیں ملتی ان کو الیکٹ کروایا. اور اس کے لیے اب ہم سٹرگل کر رہے ہیں کہ حقیقی جمہوریت کی طرف ہم آگے بڑھے. اور ہم دن رات یہ کوشش کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے غلامی نامنظور کے سلوگن کو ایکسیپٹ کر کے ہمیں جو مینڈیٹ دیا، خان صاحب پہ اعتماد کیا، اور جن لوگوں کو خان صاحب نے چوز کیا ان لوگوں کو بھی منتخب کروایا، اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. حقیقتاً وہ لوگ جو کرسیوں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں ان کے پاس عوامی مینڈیٹ کوئی نہیں ہے. وہ سٹولن مینڈیٹ ہے. ٹرسٹ عوام کا ہمیشہ ارن کیا جاتا ہے. وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اس کرسیوں پہ ہم جانے والے ہیں، اوت اٹھانے والے ہیں، وہ انفیکٹ اپنے گھر میں ہی یہی سوچتے ہیں کہ عوام کے وہ منتخب کردہ نمائندے نہیں ہیں. اور اگر آپ عوام کے منتخب کردہ نمائندے نہیں ہیں تو آپ کے پاس وہ ویژن، وہ جذبہ، وہ استطاعت، وہ ایمانداری، وہ لگن وہ نہیں ہوتا کہ آپ اس ملک کو آگے لے کے جا سکیں. ہمارے ملک کو کئی سارے چیلنجز درپیش ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ معاشی ہو. پاکستان تحریک انصاف خان صاحب اپنے ویژن کے مطابق آگے بڑھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی ہو، اکنامی کی ترقی ہو. لیکن آپ نے دیکھا ہے آن اینڈ آف آئی ایم ایف پروگرام کا اور ایک لیٹر کا بھی ذکر ہوتا رہا ہے. ہم نے یہ کلیئر کر کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق، خان صاحب کا ویژن ہے، پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے اور پاکستان کی ہر ترقی میں ہر ممکن کوشش کریں گے. لیکن پاکستان کی عوام پہ کسی کو برڈن بننے بھی نہیں دیں گے. ساتھ ہی ساتھ جو لیٹر آئی ایم ایف کی طرف جانا تھا جس کا آپ نے بار بار تذکرہ کیا، اس سے پہلے ہم اکانومی پہ ایک نظر ڈلوانا چاہتے ہیں. اس لیے آج ہمارے ساتھ ہے جو وہ ایکسپرٹ آپ نے بار بار دیکھا ہے جو آپ کو ایک پرسپیکٹیو دیں گے اکانومی پہ، آئی ایم ایف پروگراموں پہ بھی، اور اس کا ایک پولیٹیکل اوور ویو اوور آل انشاءاللہ تعالی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران احمد خان نیازی صاحب کے نامزد کردہ ہمارے وزیر اعظم کے آفس کے لیے نمائندہ عمر ایوب خان صاحب انشاءاللہ تعالی آپ کو دیں گے. اب میں ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے میں مزید کنٹینیو کروں کہ صاحب آپ کو وہ بتا دے، ذرا اکنامک پرسپیکٹیو بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں آئی ایم ایف کو اس وقت ایک ہوا کی شکل دکھائی گئی ہے اور یہ بولا گیا کہ شاید آئی ایم ایف کے ساتھ پی ٹی آئی نے کوئی ایسی چیز کر دی کہ شاید ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. تو میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اب تک 24 پروگرام آئی ایم ایف کے لے چکا ہے. پہلا پروگرام 1958 میں لیا تھا. 1958 سے فاسٹ فارورڈ 1988. میں 1988 کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ 1988 سے پی ایم ایل این اور پی 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 نے باقاعدہ طور پہ جو ہے اپنی حکومتیں بنائیں. 1988 سے لے کے 2024 تک پاکستان نے آئی ایم ایف کے 14 پروگرام دیے، جس میں سے صرف ایک پروگرام پورا ہوا اور 13 پروگرام نامکمل رہے. جب 13 دفعہ پروگرام 1988 سے لے کے 2024 تک نامکمل ہوئے تو اس وقت تو کسی نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ ان کی وجہ سے ملک جو ہے ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا. نمبر ایک.
उन 14 प्रोग्रामों में 12 प्रोग्राम जो है PMLN और PPP ने लिए। उन 12 प्रोग्रामों में सिर्फ एक प्रोग्राम PMLN ने मुकम्मल किया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम PPP ने लिया 2008 में $10 अरब का, और उसको भी नामुकम्मल किया। फिर उसके बाद दूसरा बड़ा IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में लिया PMLN ने 2013 में $6.5 अरब का। PTI जब 2018 में आई तो हमें ताने दिए गए कि इन्होंने पहले दिन से IMF का प्रोग्राम क्यों नहीं लिया। इमरान खान ने उस वक्त 10 महीने नेगोशिएट करके आलमी दुनिया से $10 अरब लेकर आए, चीन से, सऊदी अरब से, UAE से। उसके बाद IMF की कंडीशन को नरम कराया और फिर जाके IMF का प्रोग्राम लिया। इमरान खान का प्रोग्राम भी $6.5 अरब का था, और उसमें से इमरान खान ने आधी रकम भी नहीं ली। ये 2008 से 2020 तक वाहिद हुकूमत थी जिसने सिर्फ $3 अरब IMF से कर्ज लिया। PMLN ने $6.5 अरब, PPP ने $7.5 अरब उठाए। उसके बाद आपके सामने आपको याद होगा कि 5 फरवरी 2022 को IMF ने PTI को $1.25 अरब की किस्त दी थी, और ठीक उसके 1 महीने बाद नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आ गई। हमें ये बोला गया कि हमने पेट्रोल की कीमत और बिजली की कीमत कम करके प्रोग्राम को सबूताज किया। कैसे मुमकिन हो सकता है कि 1 महीने पहले $1.25 अरब मिल रहे हैं और 1 महीने बाद सबूताज हो गया। उसके सबूत 3 से 4 दफ़ा IMF के रिपोर्ट्स रिव्यू आ चुके हैं। किसी एक रिव्यू में एक लाइन बता दें कि IMF प्रोग्राम IMF ने सस्पेंड किया हो, ये झूठ बोलते रहे। फिर PMLN आई। PMLN ने पहले 4 महीने लगाए मिफ्ता इस्माइल ने प्रोग्राम को रिवाइव करने में, 3 दफ़ा मिस कमिटमेंट किया। उसके बाद अगस्त 2022 को जो है प्रोग्राम वापस स्टार्ट हुआ, और फ़ौरन आते ही इसहाक डार अक्टूबर में आए और वो अगस्त 15 तक रहे, एक रिव्यू मुकम्मल नहीं कर सके, 10 महीने। और इसहाक डार के अल्फाज आपको याद होंगे, आई डोंट केयर। उसके बाद उन्होंने 2 ऐसे काम किए जिस पे IMF ने तरदीद की। पाकिस्तान की तारीख में कभी तरदीद नहीं करता IMF। एक, उन्होंने सेनेट पे खड़े होकर बोला कि IMF मुझे इसलिए प्रोग्राम नहीं दे रहा कि IMF जो है पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे कॉम्प्रोमाइज़ करवाना चाहता है। IMF ने लेटर लिखा, तरदीद की। फिर उसके बाद 2 सूबों में इलेक्शन नहीं हो रहे थे, तो फिर इन्होंने कहा कि ECP, हम इसलिए ECP को फंड जारी नहीं कर रहे क्योंकि बजट डेफिसिट आउट हो जाएगा। IMF ने मना किया। IMF ने फिर आके बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। फाइनली जब ये फेल हो गए तो ये मैं आपको लेके जा रहा हूँ जून 2023। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आज की जो अभी डॉक्टर साहब बात करेंगे, बैरिस्टर साहब बात करेंगे और उमर साहब बात करेंगे, ये आपकी नॉलेज में होनी चाहिए बात। IMF ने हमसे रब्ता किया, मैं सऊदी अरब हज पे था, हमसे रब्ता किया। उस वक्त ना हम कौमी असम्बली में थे ना सूबाई असम्बली में थे। पाकिस्तान की तारीख, मैं भी 20 साल से मईशत को कवर करता हूँ, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा IMF ने बोला कि हम आप लोगों से मिलना चाहते हैं। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि इमरान खान और PTI से कंसेंट लो। अगर पाकिस्तान को 9 माह का प्रोग्राम देना है तो इमरान खान की कंसेंट होगी तो प्रोग्राम दिया जाएगा। ज़मान पाक में मीटिंग हुई जिसमें उमर भाई भी थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे और शौकत तरीन साहब भी थे। 1.25 घंटे की मीटिंग में IMF से पूछा कि आप ये प्रोग्राम क्यों देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अगर हमने इस वक्त प्रोग्राम नहीं दिया तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। तो खान साहब ने कहा तो दे दें। उन्होंने कहा हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की गाइडलाइंस है कि PTI की कंसेंट लें, अगर PTI की कंसेंट नहीं होगी तो ये प्रोग्राम नहीं होगा। उस वक्त खान साहब पॉलिटिकली 200 मुकदमे हो चुके थे, बहुत चीज़ें हो चुकी थी, उन्होंने उसको साइड पे रखा, प्रोग्राम की कंसेंट दी। खान साहब ने पूछा कि ये प्रोग्राम है क्या। उन्होंने कहा 9 महीने का प्रोग्राम है 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा PDM, दूसरा हिस्सा केयर टेकर, तीसरा हिस्सा नई गवर्नमेंट जब केयर टेकर आएगी, नई गवर्नमेंट आएगी उसको हम किस देंगे। खान साहब ने उस पर जवाब में बोला कि क्या गारंटी है कि इलेक्शन हो जाएंगे। उस वक्त नवंबर में इलेक्शन होने थे। IMF ने कहा कि नवंबर में हमें हुकूमत ने कहा कि इलेक्शन होंगे। IMF खान साहब ने कहा कि कैन यू गारंटी फ्री फेयर एंड टाइमली इलेक्शन। तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली ये जो आखिरी पार्ट है, जो तीसरा जिसमें हमने आखिरी किस्त जारी करनी है, वो नई हुकूमत को उसी वक्त मिलेगी जब नई हुकूमत बनेगी। यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। नवंबर में पहला रिव्यू होता है इस प्रोग्राम का। पहला रिव्यू होता है, IMF पाकिस्तान आती है 2 नवंबर को। 4 या 5 नवंबर को, ये शायद आप लोगों के लिए आज पहली दफ़ा बात में मैं कर रहा हूँ, 4 या 5 नवंबर को IMF ने फिर PTI से रब्ता किया और बोला कि IMF के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है आप लोगों से मिलने की। मैंने जो है पैगाम भिजवाया कि जी उस वक्त तो इमरान खान साहब जेल में नहीं थे,
اب وہ جیل میں ہیں اور باقی لیڈرشپ ہائیڈنگ میں ممکن نہیں ہو سکتا. انہوں نے 15 نومبر کو ریویو مکمل کیا جس کی قسط 7 دسمبر کو جاری ہونی تھی, وہ جاری نہیں ہوئی. بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کہا جب تک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے نہیں ملیں گے اس وقت تک یہ آگے قسط نہیں چلے گی. پھر ہمارے بیرسٹر صاحب ان سے ایک انفارملی ملے اور یہ بھی شاید میڈیا میں ڈسکلوز ہوئی ہوگی بات. اس کے بعد 11 جنوری کو قسط جاری ہوئی. اگر یہ پی ٹی آئی جون میں تعاون نہ کرتا اس وقت عمران خان صاحب اور دسمبر میں یہ نہ ملتے تو یہ پروگرام کو سپورٹ نہیں ملتی. اب رہا آخری حصہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, جو سارے لیٹر کی بنیاد ہے, کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب مینڈیٹڈ گورنمنٹ آئے گی تو اس کو جو ہے ہم الاؤ کریں گے, اس کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کریں گے. اب ہمیں یہاں لگتا ہے کہ جو یہ سارا کچھ ابھی عمر بھائی بھی بتائیں گے کہ یہ الیکشن اور آپ لوگوں سے بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, وہ بات ہم نے آئی ایم ایف کو ریمائنڈ کرانی ہے. آخری میں صرف میں آپ کو ایک صرف موڈیز جو پاکستان کی ریٹنگ ایجنسی پاکستان کی ریٹنگ کرتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کل, اس کے صرف آپ 2 جملے سن لیں, پھر اس کے بعد میں عمر بھائی آپ کو ہینڈ اوور کروں گا. موڈیز یہ کہتا ہے کہ پاکستان دیر از اے ہائی انسرٹنٹی اراؤنڈ دی نیولی الیکٹڈ گورنمنٹ ولنگنیس اینڈ ایبلٹی ٹو کوئکلی نیگوشیٹ نیو پروگرام سون. دا فورتھ کمنگ کولیشن گورنمنٹ electoral mandate may not be sufficient strong to pursue the difficult reforms that will likely to earn the successor program. یعنی کہ نیا پروگرام کو ارن کرنے کے لیے نئی گورنمنٹ میں بھی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. ایک صرف آپ کو بات بتا دوں کہ یہ پروگرام جو ابھی چل رہا ہے یہ 30 مارچ کو ختم ہوگا, آج سے 1 مہینہ 1 دن بعد, اور اس کے بعد نیا پروگرام شروع ہوگا جس کے بارے میں ہم نے آئی ایم ایف سے بات کی ہے. اوور ٹو عمر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات بہت شکریہ. میں بڑی مختصراً بات کروں گا کیونکہ ہیڈ لائنز ابھی تھوڑی دیر میں شروع ہو جائیں گی اور آپ کو کٹ کرنا پڑے گا. سب سے پہلی چیز میرے کولیگز نے آپ کے سامنے پس منظر رکھ دیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کہاں پہ تھی, کیسی چل رہی تھی, اور آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ کے سامنے میرے ساتھی مزمل صاحب نے بھی ڈیٹیلز دے دی ہیں. سب سے پہلی بات, پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے بانی چیئرمین جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ہماری پارٹی کسی صورت بھی پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلنے سے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بننا چاہتی. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا معاشی پہیہ تیزی سے چلے, اور کسی قسم کا بھی آئی ایم ایف کی فیسلٹی میں رکاوٹ پاکستان تحریک انصاف نہ کبھی بنی ہے نہ بنے گی, کیونکہ ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں. پر یہاں پہ یہ بات میں واضح کروں, جس طرح کہ مزمل صاحب نے بات کی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جس وقت میٹنگ ہوئی تھی اس پہ ایک شرط ضرور تھی کہ الیکشن صاف, شفاف اور پاکستان کے آئین کے عین مطابق ہونے چاہیے. پاکستان میں اس وقت جو الیکشن ہوئے اس پہ دھاندلی نہیں, فارم 47 کے تحت دھاندلا ہوا ہے. اور ہمارے پاس اور ہمارے ساتھیوں نے یہاں پہ متعدد پریس کانفرنسز کر کے وہ سب ڈیٹیلز آپ ساتھیوں کے خواتین و حضرات, پریس میڈیا کے خواتین و حضرات کے سامنے وہ رکھے ہیں, اور ہم لوگ اسمبلیز میں بھی رکھیں گے. یہ ہماری ڈیمانڈ ضرور ہے کہ جو قرضہ ملک کے اوپر یا چڑھایا جائے گا اس کا واپس دینا, وہ پاکستان کے ہر شہری کے اوپر وہ قرضہ چڑھتا ہے اور ہم لوگ قرضوئی ہو جاتے ہیں. لہٰذا شاہ خرچیاں کرے یہ کیئر ٹیکر حکومت یا پی ڈی ایم کی حکومت, غلط استعمال ان کا یہ لوگ کریں اور خمیازہ پاکستان کی عوام بھرے, اس کے اوپر ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اور سمجھنا کہ آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے کس لیے ہیں, کہ بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ اور ریفارم ایجنڈا کے ساتھ پاکستان کی معیشت کو ریفارم کرنا صرف ایک مضبوط اور منتخب شفاف حکومت ہی کر سکتی ہے, کمزور نہ کہ ایک کرپٹ حکومت. یہ پی ڈی ایم 2 حکومت یا یہ جو
अपने आप को सोच रहे हैं एक्सटेंशन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, जिन्होंने हमारा इलेक्शन चोरी किया, ये किसी किस्म का रिफॉर्म प्रोसेस नहीं कर सकते और ये पैसा सही तरह इस्तेमाल नहीं होगा। लिहाजा हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान के ही दो इदारे हैं, आपका एक फाफेन नेटवर्क है और दूसरा पतन। आपका ये कोलिशन है 38 मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का, और कोलिशन 38 इसको कहते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं, और इनके पास मेथडोलॉजीज भी मौजूद हैं, जिसके तहत एक टाइम फ्रेम के अंदर ये लोग इमीडिएटली जनरल इलेक्शन का ऑडिट करें और ये चीज़ मुल्क के सामने लाएं और दुनिया और कौम को ये सामने बताएं कि इस इलेक्शन में किस तरह और कहां पे धांधला हुआ था। ये मैं चाहता हूं, और अब हमारे सारे साथी यहां पे मौजूद हैं, हमारी ये डिमांड है। मैं फिर रिट्रेट करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुल्क में तरक्की हो, पर जो कर्जा पाकिस्तान का लिया जाता है वो रिफॉर्म्स के लिए सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ना कि वो हम पे बोझ बने और वो शाह खर्चिया में इस्तेमाल हो। बहुत शुक्रिया जी। अब मैं आपको ये बताऊं, जिस तरीके से आप लोगों ने IMF के बारे में सुना, आपने इसका पर्सपेक्टिव भी देखा, आपने मुल्क के इकनॉमिक सर्कमस्टांसेस भी देखे हैं। इसलिए मैं आपको ये बताऊं, जिस तरीके से पहले ज़िक्र हुआ था, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज एक लेटर IMF को भेज दिया गया। ये लेटर IMF के रेजिडेंट्स पाकिस्तान में उनको भेजा है, जो आगे वाशिंगटन में होगा और वहाँ ये ओपन होगा। जब लेटर कभी वहाँ जाएगा तो फिर आपके साथ शेयर भी किया जाएगा। लेकिन फॉर नाउ आपको हम इतना बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी चेयरमैन इमरान अहमद खान साहब नियाज़ी प्राइम मिनिस्टर कभी भी, और हमने बारहा कहा है, जिस सर उमर साहब ने बात कि हम किसी सूरत नहीं चाहते, इसलिए हमारे लेटर का ओपनिंग यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं चाहती कि पाकिस्तान के इकानमी पे किसी किस्म का असर हो। लेकिन IMF को हमने ज़रूर रिमाइंड करवाया है, वो वादा, वो कमिटमेंट और उनकी वो गाइडलाइंस जिसके मुताबिक इलेक्शन का फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना लाजिम था, और उस कमिटमेंट के रिमाइंड करने के लिए हमने उस लेटर में ज़रूर अदा किया है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि आज बाज़ाब्ता तौर पर लेटर डिलीवर हो चुका है। साहब कोई क्वेश्चन हो तो कहने चाहिए। कोई क्वेश्चन जी क्वेश्चन ये सर ये मेरी मालूमात के लिए रजिस्टर साहब इसका जवाब दे सकें। 5 फरवरी को इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने थे, लेकिन वो ना हुए। सियासी क़यादत उसमें शिरकत करना चाह रही थी इंटर पार्टी इलेक्शन में। फिर अब 3 मार्च को ऐसे करवाए जा रहे हैं जब सियासी क़यादत सुन्नी इत्तेहाद मंसब में शामिल हो चुकी है और चंद अफराद के लिए ही PTI के लिए खुला मैदान है, यानी आपके लिए। दूसरी तरफ अभी पता चल रहा है उसी तरह की चीज़ें, कोशिशें हो रही हैं आपके लिए या आपके रुकता के लिए, आपके लिए खासकर अपोजिशन लीडर बनाने के लिए उसी तरह तैयारी है कि एक रास्ता हम बाहर का देंगे। क्या ये PTI की मुकम्मल पॉलिसी, मुकम्मल सियासी और पॉलिटिकल क़यादत के साथ मुशावरत से होती है या इसके लिए इंटर पार्टी इलेक्शन? देखो, जहाँ तक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है तो हम आपको इकानमी पे ब्रीफ करना चाह रहे थे, IMF के लेटर के बारे में बताना चाह रहे थे, ना कि इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शंस के। इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शंस हमारे होने थे 5 फरवरी को, वो पोस्टपोन हो गए थे और हमने इलेक्शन के होने की वजह से पोस्टपोन करवाए थे। उसमें हर एक बंदा फ्री है कि वो पार्टिसिपेट करे, और वो सारे जितने लोग थे पहले, इनमें से सिर्फ मैंने और उमर साहब ने और अली असगर ख़ान साहब ने पार्टी नहीं ज्वाइन की, बाकी लोगों ने पार्टी ज्वाइन की जिनकी ख्वाहिश थी, लेकिन वो पैनल पहले से भरे हुए थे। लेकिन उसका कोई ऐसा नहीं है कि वो हम कोई किसी लोगों को अवार्ड करना चाह रहे थे। जहाँ तक अपोजिशन लीडर का ताल्लुक है तो वो खान साहब ने फैसला करना है, बट मैं किसी ओहदे का उम्मीदवार नहीं हूँ। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी जो भी है। मैं यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ, भाई का क्वेश्चन है कि जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है, फिर बाकी भी पार्टियाँ
وہ بینچ مارک جو ہے وہ الیکشن Adopt کمیشن کروائیں۔ وہ اڈاپٹ کرائیں، اور مسلم لیگ نون میں، پیپلز پارٹی میں، عوامی نیشنل پارٹی میں، ایکس وائی زیڈ جو بھی پارٹی ہیں وہ یہی کرائٹیریا شفاف میں آپ کو صرف یہ بتاؤں، آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے، پاکستان کے سارے نیوز پیپر میں، چاہے وہ انگلش کے چاہے اردو کے، اس میں ہم نے ایڈورٹیزمنٹ دیے، وہ نوٹسز پڑھوائے، شیڈول دے دیے، اور اسی کی وجہ سے 3 پینل اور 2 پینل مختلف جگہوں پہ آئے۔ ٹکا ثانی صاحب ایک منٹ ٹکا ثانی صاحب آپ ابھی خط کی بات گردش کر رہی تھی کہ آپ کے مخالفین نے پہلے ہی امیج بیٹ کر دیا کہ شاید یہ پاکستان کے خلاف ہے، یہ پاکستان کی اکانومی کے خلاف ہے، تو یہ خط جو ہے اس کے ابتدائی متن تو بتائیں تاکہ مطمئن کر سکیں کہ یہ پاکستان کی معیشت یا پاکستان کے خلاف ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اٹسل پاکستان کے خلاف ہے، جمہوریت کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، یہ چوری کا مینڈیٹ لے کر کے بیٹھتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہے، وہ پاکستان کا ٹرسٹ نہیں ہے جو یہ کرے۔ پاکستان کا آپ کو بتا دیا کہ کسی بھی صورت میں، جس طرح مزمل صاحب نے اوپن کیا کہ ہماری جو پہلے ایون میٹنگ ہوئی تھی وہ انہوں نے بات کی تھی، اسی کی وجہ سے وہ ایک ٹرنچ ملا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کسی صورت نہیں چاہتی کہ پاکستان کا کوئی بھی ٹرنچ کسی صورت رکے۔ یہاں پہ ایک منٹ میں آپ کو اس پہ یہ بھی بریف کر دوں، کیونکہ میں نے خود پاور اور پیٹرولیم پورٹ فولیو کا میں فیڈرل منسٹر رہ چکا ہوں اور الحمدللہ اکنامک افیئرز بھی چلائی ہے۔ بنیادی طور پہ جس وقت آپ آئی ایم ایف کا لون بیلنس آف سپورٹ کے لیے ہوتا ہے، ورلڈ بینک کا اسٹرکچرل ریفارمز کا، اور یہ اکٹھے چلتے ہیں جو آپ ساتھی کور کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، اور ان ریفارمز کے لیے آپ کے بہت ڈیپ سیٹڈ ریفارمز ہوتے ہیں، آپ کا بالخصوص انرجی سیکٹر میں، آپ کا ایف بی آر میں، آپ کی اکانومی میں، جس کا ہمارے بھائی مزمل صاحب بھی آپ کو بھی بریف کر دیں گے۔ اور ان کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کی گورننس سٹرکچر آپ اس کو ایکسیکیوٹ کر سکیں، اس کو آپ ریفارمز لا سکیں اور اس سے ملک کے لیے بہتری ہو، کیونکہ آئی ایم ایف آپ کا ایک آئی سی یو ہے، آپ کا ایمرجنسی روم ہے، آپ کو وہاں سے شفٹ کرنا ہوتا ہے، اور آپ کے ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز کے لیے ایک مضبوط حکومت کا ہونا جس کی ول آف دا پیپل ریفلیکٹ کرے۔ یہاں پہ ول آف دا پیپل پارلیمنٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ فارم 47 والے ایم این ایز جو وہاں پہ آئیں گے وہ فراڈیا ایم این ایز ہوں گے مسلم لیگ نون کے۔ تھینک یو۔ دوسری بات یہ کہ ایک بات یاد رکھ لیجیے گا، دیکھیں آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنا کوئی ان یوزول بات نہیں ہے۔ اگر آپ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ کو بھی دیکھیں تو کئی مرتبہ کئی سارے لوگ ایسے لیٹر لکھتے رہتے ہیں، تو اس لیے وہ ایک ان یوزول بات ہے۔ پلیز آپ بولیں۔ کانٹینٹس تو ہمیں نہیں پتا کہ آئی ایم ایف کو کیا لیٹر میں لکھا گیا ہے، لیکن اگر پی ٹی آئی کا یہ کنسرن ہے کہ اس پیسے کو صحیح جگہ پر یا صحیح طریقے سے اسپینڈ نہیں کیا جائے گا، تو کیا آپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس فنڈنگ کو روکا جائے، یا اگر نہیں روکا جائے تو کیا ایک اس میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ جو چیکس اینڈ بیلنسز ہیں اس کو اسٹرنجنٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں ایک بات سر میں بتا دوں، ایک چیز تو یہ ہے کہ جو وہ پیسہ آ رہا ہے اس کا استعمال کیسے ہونا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام آئے گا نیا، یہ 76 سال کا سب سے ٹفسٹ پروگرام آئے گا، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ شہباز شریف والے اور دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جو پروگرام ہوگا اس میں جو میرا اندازہ ہے، ہمارا اندازہ ہے کہ بہت ساری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی ریکوائرڈ ہوں گی۔ تو اس پروگرام میں جب آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میں جائیں گے تو اس کے لیے ول آف دا پیپل بھی ضروری ہے۔ اگر وہ مینڈیٹڈ گورنمنٹ نہیں ہوگی تو وہ کیسے چیز موو کرے گی۔ دوسری بات آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ابھی پروگرام میں ہم آلریڈی ہیں جو 30 مارچ کو ختم ہوگا، اس کو کسی لیٹر کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ دسمبر کی بیسس پہ $1.2 ارب جب نئی حکومت آ جائے گی وہ ہمیں ریلیز بھی ہو جائیں گے۔ یہ ہم بات کریں نئے پروگرام کی جس میں نئے فیصلے ہونے ہیں، اور وہ نئے فیصلے کس کا حق ہے کرنے کے؟ جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے۔ آخری بات ایک بات میں بھول گیا تھا اس وقت بتانا کہ جنوری میں دسمبر تو صرف آئی ایم ایف ایک پولیٹیکل پارٹی سے ملی، وہ تھی پی ٹی آئی۔ نون لیگ سے کیوں نہیں ملی؟ پیپلز پارٹی سے کیوں نہیں ملی؟ چلے اس وقت تو پی ڈی ایم حکومت تھی جب پروگرام ملا تھا۔ یہ سوال بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اس پروگرام کو کتنا سپورٹ کیا، اور ہم نے کسی سٹیج میں کوشش بھی نہیں کی بلکہ سپورٹ کر کے یہ جو 9 مہینے کا پروگرام ہے یہ ہماری کوششوں سے مکمل ہوا ہے اور کسی کی کوشش سے مکمل نہیں ہوا۔ اس پہ یہاں پہ ایک منٹ میں بات کر لوں۔ ایک ضروری بات آپ ذہن میں خواتین و حضرات رکھیے گا، 6% گروتھ ریٹ سے اکانومی بڑھ رہی تھی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی حکومت میں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اکنامک سروے جو کہ مسلم لیگ نون کی پی ڈی ایم حکومت نے شائع کیا ہماری گورنمنٹ کے جانے کے بعد،
اس کے بعد جو مسلم لیگ نون اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی، انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کیا اور انہوں نے زیرو نہیں منفی گروتھ ریٹ پہ، یعنی کہ معیشت کا حجم انہوں نے کم کیا بجائے بڑھانے کے۔ 6% کی رفتار سے ایک گاڑی آپ کی مطلب ایک بڑھ رہا تھا معیشت کا حجم، اس کو انہوں نے کم کر دیا۔ اور اس سال بھی آپ دیکھیں گے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو مطلب ہولی کھیلی ہے معیشت کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے ابھی سامنے آ جائے گی۔ بہت شکریہ۔ ایک منٹ جو آپ لیٹرز لکھ رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ اپنے گھر سے ایک مسئلہ حل کر دیں۔ آپ کو نہیں لگتا کیندری بیٹھ کے کچھ معاملات حل کرنے بجائے کہ آئی ایف کو خط لکھ رہے ہیں؟ دوسرا سر، آپ نے انرجی سیکٹر کی بات کی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی جو انرجی سیکٹر کا سرکولر ٹرینڈ ہے وہ شوٹ کر کے آج جو انرجی سیکٹر کا جو سرکولر ٹرینڈ ہے وہ 5,000 ارب روپے سے زیادہ ہے، تو اس دوران آپ نے کیا اقدامات کیے؟ بہت اچھی بات ہے جی۔ انرجی سیکٹر میں جو ہمارے پاس ریکوریز تھی، ریکارڈ ریکوریز تھی اس وقت، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی۔ تیسری اہم چیز، آپ کا بجلی کا یونٹ اس وقت 17 روپے یونٹ تھا، آج بجلی کا یونٹ 85 روپے یونٹ جا رہا ہے۔ آپ کی گیس کی لوڈ شیڈنگ اس وقت نہیں ہوتی تھی، آج آپ کی جا کے دیکھ لیں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ آپ کے ہمارے جو ڈیپ سیٹڈ ریفارمز تھے انرجی سیکٹر پہ، میں پوری پریس کانفرنس کر لوں گا۔ سرکولر ڈیٹ کا فلو ہم لوگ بالکل کم کر کے، ہم نے تقریباً 8-10 ارب روپے پہ ہم لوگ لے آئے تھے۔ فلو اس کا فلو بہاؤ جو ہے بالکل کم کر دیا تھا، آج وہ پھر تقریباً 40-45 ارب روپے سے زیادہ تجاوز کر گیا مہینے کا سرکولر ڈیٹ کا فلو۔ یہ تو ان کا حال ہے اور ان سے وہ کنٹرول بھی نہیں ہو رہا اور مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ اور آخری چیز، شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت سے یہ پوچھیں، بحیثیت منسٹر پاور میں نے ایف آئی اے کو لکھا تھا، 45 ارب روپے کا فراڈ انہوں نے کیا تھا، وہ لیٹر میں نے لکھا تھا کیونکہ نندی پور کو انہوں نے اماؤنٹس ڈائیورٹ کی تھی۔ آپ نے جو بات بولی کہ لیٹر کا اثر کیا ہوگا، ہم کوئی کسی چیز کی مطلب جیسے بیرسٹر صاحب نے بھی بول دیا کہ ہم کیونکہ پچھلے 9 مہینے میں بھی جو 3 ارب ڈالر ہماری وجہ سے، ہماری کاوشوں کی وجہ سے آیا ہے، یہ 30 مارچ پہ یہ پروگرام ختم ہوگا اور اگلا پروگرام نیگوشیٹ کرتے کرتے بھی کئی ماہ لگ جائیں گے۔ یہ اگلے 1.5 سے 2 ہفتے میں اگر لارجر انٹرسٹ میں سارے یہ چیز اس کی انویسٹیگیشن کرا دیں اور جو بھی آڈٹ ہے، جو بھی ہے، جو بھی سیاہ سفید ہے سامنے آ جائے، تو کیا اس میں ڈر ہے؟ اور آپ کہہ رہے اس کا اثر نہیں ہوگا، تو پھر اتنا پریشانی کس بات کی ہے؟ ہم تو نہیں چاہتے۔ اور آخری چیز میری طرف سے، تین اپنا ہفتے کے دن 2 مارچ بن رہا ہے، 2 مارچ کو ہفتے کا دن جو ہے انشاءاللہ تعالی مرگیر پروٹیسٹ پاکستان تحریک انصاف کرے گی اس دھاندلے کے خلاف جو کہ انہوں نے کیا پرامن پروٹیسٹ ہوگا۔ یہ اپنے گھر کے کنیکشن جنرل کو بھی دیے ہوئے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ موڈ نہیں لگ رہا ہے الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستیں آپ پر، اور صدر نے نہیں بلکہ پارلیمانی امور کی جانب سے اسپیکر کی جانب سے اجلاس کا صبح 10 بجے بلایا گیا ہے، کیا حکمت عملی ہوگی؟ حکمت عملی ہماری بہت سمپل ہے، ہمیں تاریخی ووٹ پاکستان کی عوام نے دی ہے اور اس دھاندلے کے خلاف ہم لوگ ہر جگہ پہ اپنی آواز اٹھائیں گے اور امن طریقے سے، جو کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، چاہے وہ پاکستان کے پارلیمان کے اندر ہو، چاہے وہ جہاں پہ مرضی ہو، پر ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اٹھائیں گے اور یہی سلسلہ چلتا جائے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم 2 کی جو جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، ایک طرف آپ کے پاس ایک منظم، ایک وہ جماعت جس میں سے ہر کسی قسم کی امپیورٹیز نکل چکی ہیں، ٹف لوگ موجود ہیں، دوسری طرف آپ کے پاس کڑچھے، چمچے، دیگیں، آپ کے پاس رمبے، گینتی، بیلچے، جو کہ ایک مفادات کا ایک منبع جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہے۔ تو مقابلہ آپ دیکھ لیں گے کہ جیتے گا تو جو پیور جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، انشاءاللہ وہ جیتے گی۔